اب آتے ہیں ان میں سے ان لوگوں کی طرف جن کے اپنے چینل ہیں اور وہ خوب اسلام کی ٹیچنگ کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پر جب ان کا پالا کسی حقیقی عالم یا مفتی سے پڑتا ہے تو پھر ان کے سوال کے جواب میں وہ یہاں سے وہاں کودنے لگتے ہیں اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ان میں ایک نام آتا ہے بھائی سمیر کا۔ سمیر اصل نام ہے یا سدھارتھ پتہ نہیں۔ یہ بندہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولتا ہے۔ جب تک اس کا مناظرہ کسی عالم سے نہیں ہوا تھا، جب تک یہ اپنے چینل پر خوب بھونک رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ اس بندے نے حضور کی شان میں اور صحابہ کی شان میں بہت گستاخیاں کی ہیں۔ خیر، جب اس کا سامنا عالموں سے ہوا تو ٹاپک پر رہنے کے بجائے یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کود رہا ہے کبھی وہاں کود رہا ہے، کبھی کچھ بول رہا ہے کبھی کچھ بول رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بیچارہ خود ہی ایسا کنفیوز ہوا ہے کہ دوبارہ آنے کی ہمت اس کی نہیں پڑی۔ تو یہ اور ان جیسے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب تک خود کے چینل پر رہتے ہیں یا کسی عام سے ایسے مسلمان سے باتیں کرتے ہیں جس کو کچھ خاص علم نہیں ہوتا، تو یہ خوب ادھر ادھر کی باتیں توڑ موڑ کر، حدیثوں کو توڑ موڑ کر خوب حملے کرتے ہیں، لیکن جب کسی عالم یا مفتی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی گگی بن جاتی ہے، ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو الزامات اور جو کلیم کرتا ہے قرآن کے بارے میں، حدیثوں کے بارے میں، اور پھر جب یہ اسی کلیم کو لے کر کسی عالم کے سامنے آتا ہے تو دیکھیے کس طرح اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس کے جو سوال تھے ان عالموں نے اس کے برابر سے اس کے جواب اس کو دے دیے۔ اس کی ویڈیو کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ٹاپک اور نام کے ساتھ۔ اب یہ کتنا سچا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ ویسے سمیر تو روزانہ عیاری مکاری کرتا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سمیر میرے لیے کوئی خاص ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، چونکہ وہ اتنے لو گریڈ پر جا کر بات کرتا ہے، لو لیول پر جا کر بات کرتا ہے کہ ہم حقیقت یہ ہے کہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے کسی بات کا جواب دیں۔ بعض مرتبہ کوئی ایک دو بات وہ اس سے پہلے میں اسلامک اویکننگ چینل پر گیا تھا، تو چونکہ اس نے 2-4 سوال رکھے تھے ٹی وی کے اوپر جا کر، ٹی وی نیوز چینل پر، تو وہ ویڈیو چل گئی، تو اسلامک اویکننگ والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں ان سوالوں کا جواب دیں، ورنہ مجھے کوئی الحمدللہ ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سمیر کے کسی اعتراض اور سوال کا جواب دیا جائے، وہ اتنے بوگس ہوتے ہیں۔ لیکن اصولی طور پر جو اہم باتیں تھیں ان کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا، لیکن اس شخص نے ان کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ یہی اس بات کی دلیل، اور میں آج انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ شروع میں جو 10 منٹ دونوں پارٹیز کو ملے ہیں، تو جب سمیر نے 10 منٹ گفتگو کی ہے تو وہ اسی میں بری طریقے سے ہار گیا تھا، وہیں لاسٹ ہو گیا تھا، اس کو آگے اب بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی ہار کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن کل کی ہی ڈیبیٹ میں خدا کے تعلق سے اس نے ٹوٹل 5 کلیم کیے ہیں اور یہ 5 کلیم ایسے ہیں کانٹرڈکٹری کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ایک بندے کا موقف کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے سامنے والے کی ذہنی اسٹیبلٹی کا، مینٹل اسٹیٹ اور اس کی سچویشن کا، کہ شاید وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، کہ جبھی تو کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو جتنی بھی جہات اور ڈائریکشنز ہیں وہ سب میں بھاگ رہا تھا۔ مہاتما بدھ، چیک کیجئے گا ذرا، یہ دوبارہ سنیں یہ جملہ، یہ سنیں۔ کریٹر ہے، ایک خالق کائنات ہے، لیکن وہ کیسا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مہاتما بدھ نے کہا کہ خالق کائنات ایک کریٹر ہے، پر وہ کیسا ہے اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ تو میں اس کانسیپٹ میں بلیو کرتا ہوں، میں اس کانسیپٹ پہ بلیو کرتا ہوں۔ لیں جی 7واں کلیم۔ اب یہ بدھ مذہب کا پیروکار ہو گیا، تو یہ 7واں کلیم ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے یہ عیسائیت بھی قبول کر چکا ہے، یعنی جہاں سے مال پانی کی امید ہو وہ اختیار کر لو۔ تو مجھے ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہوتے جو پیسے لٹا کے لوگوں کو اپنے دین میں لے کر آتے تو یہ مسلمان واپس ہو چکا ہوتا۔ تو بھیا یہ 7 کلیم ہیں، اب خالق ہے یا نہیں ہے، آپ نیچرل سپر نیچرل میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ بدھ مذہب کے پیروکار ہیں یا آریہ سماج کے پیروکار ہیں، آپ ہیں کیا؟ اور آپ زید پٹیل سے یہ بیک کر رہے ہیں کہ پلیز مجھے ریفیوٹ نہ کرنا، بس میں کہہ رہا ہوں ایک بات۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو لاجک ہے وہ کیسی تھی۔ بالکل ایک دم یہ کنفیوز نہیں ہے، یہ کنفیوژن تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ ڈر بھی ہے کہ میں اگر کوئی پوزیشن اختیار کروں گا تو سامنے والا مجھے ایک دم ڈسٹروائے کر دے گا۔ وہ یہ یقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دلائل ہے، ان کی جو مضبوطی اور قوت ہے، اس کے سامنے باطل اور کفر ٹک نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس کے کل کی ڈیبیٹ کے 5 اور ٹوٹل اس کی لائف کے 7 یا 8 کلیمز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد زید صاحب کا ایک کلیم، صرف ایک کلیم تھا، انہوں نے کوئی دوسرا کلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا گاڈ از ون، خدا ایک ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں، ود آل ہز ایٹریبیوٹس، نو ون از لائک ہم، کوئی لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہی کین ناٹ بی فلی انڈرسٹوڈ،
اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا. یہ دعویٰ, یہ کلیم سمیر کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا, اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس کی وجہ ہے کہ جو اللہ کو مکمل سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا, اور جو چیز محدود ہوگی, لمیٹڈ ہوگی, وہ خدا نہیں ہو سکتی. خدا تو انلمیٹڈ اور ایٹرنل ہے, چونکہ جو چیز لمیٹڈ ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا, یہ ضروری ہے اور لاجیکل اور ریشنل ہے کہ خدا کو مکمل طریقے سے نہ سمجھا جائے, صرف اتنا ہی سمجھا جائے جتنا خدا نے بتایا ہے. یہ دو لوگوں کے کلیم تھے. اب اس کے بعد پرابلم میں بتاتا ہوں کہ سمیر کے کلیم میں پرابلم کیا ہے. اس کی جو پہلی پرابلم ہے وہ ہے انکنسسٹنسی, جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, تضادات, کہ کبھی کچھ, کبھی کہہ رہا ہے خدا ہے, کبھی کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, کبھی کہہ رہا ہے خدا دو ہے, کبھی کہہ رہا ہے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا, پھر کہہ رہا ہے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے, وہ نیچر ہے, پھر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ سے بہتر ہونا چاہیے. یہ ساری, پھر کہہ رہا ہے میں گوتم بدھ میں یقین رکھتا ہوں, پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں, پھر کہہ رہا ہے میں فری تھنکر ہوں. یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے, اور یہی وہ ڈیبیٹ ہار گیا. اس لیے کہ آپ اپنے کلیم میں جیسے ہی انکنسسٹنسی کریں گے تو آپ یہ اتھارٹی کھو دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کی دلیل پر محاکمہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری دلیل درست ہے یا اس کو غلط ثابت کریں. پہلی پرابلم تو یہ ہے. لیکن یہ 2010 کی بات ہے جب تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے تیار کیا. کہ میرے گھر میں تو اتنا زیادہ کوئی دینی ماحول نہیں تھا, لیکن جب میں 7th 8th کلاس میں تھا, کوئی 2003 یا 4 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے جڑ گیا. اور ایکچولی جب میں اپنی ایجوکیشن کر رہا تھا تو اسی کے ساتھ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ان 2007 اور 8, اور وہاں کنیکٹ ہونے کے بعد اور انہوں نے مجھے تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے تیار کیا گھر والوں کے فورس کی وجہ سے, کیونکہ میرے فادر ان چیزوں کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے, تبلیغی جماعت وغیرہ کو, تو مجھے جانا پڑا. کہ میں ایک سنی پریوار کے اندر پیدا ہوا. میری جو فیملی ہے وہ بہت زیادہ ہیومنسٹ اور ریشنل ٹائپ کی فیملی ہے, بہت زیادہ انٹو نہیں ہے مذہب یا دین کے اندر, لیکن بہت زیادہ ریشنل لوگ ہیں. میری فیملی نے کبھی مجھے فورس نہیں کیا دین کو زیادہ فالو کرنے کے لیے, یہ سب کرنے کے لیے. میری اپنی خوش دیوبندی سیکٹ سے ہیں, اور جو میری فیملی ہے وہ اس ٹائپ کی کٹر نہیں ہے, بہت ریشنل اور بہت ہیومنسٹک ٹائپ کے لوگ ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے گھر میں تو اتنا زیادہ کوئی دینی ماحول نہیں تھا, لیکن جب میں 7th 8th کلاس میں تھا, کوئی 2000 شکل دیکھو کتنی بھولی ہے لیکن اندر سے لومڑی. کہ آخر ایک سچا مسلمان سمیر کیسے ایکس مسلم بن گیا. میں دین کے اندر انٹو ہوا, اور اتنا زیادہ انٹو ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا تھا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, آپ بنا دوپٹہ آپ گھر میں بھی نہیں رہ سکتے, آپ دروازے پہ نہیں جا سکتے. گھر کی جو وومن تھی میں ان کو پریشان کرتا تھا. ہاں تیری یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ تو گھر کی عورتوں کو پریشان کرتا ہوگا, کیونکہ تیری کچھ حرکتیں لگی ہیں ہمارے ہاتھ. میرا فیس دیکھ کے لگتا ہے میرے بچے ہوں گے, یہ کمی نہیں مجھ پہ الزام لگا رہی ہے. اللہ معاف کرے, بہت منوس لگ رہے ہو, مت کرو, رہنے دو. دیکھ کتنا اسمارٹ کیوٹ لڑکا تجھے پرپوز کر رہا ہے. اور بتاؤ جسی جانے من, لفٹ کرا دو ہمیں بھی کبھی, کب سے پیچھے پڑے ہیں تمہارے. ایڈی بھائی, جسی تمہاری سویٹ جئی فرینڈ ہے اور میری سویٹ جئی گرل فرینڈ ہے. اب اتنا دیکھ کر آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا, جو اپنے مذہب کا نہیں ہوا, وہ آپ لوگوں کو اگر چند کھوٹے سکوں کے بدلے دھوکہ دے دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اس کا دھندا یہی ہے. اب آتے ہیں دوسرے بھائی کی طرف. بھائی کا مطلب یاد ہے نا. ان کے چینل کا نام ہے سچ والا, پر ان کے پاس جھوٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ان کا بھی کام آئے دن بھولے بھالے لوگوں کو اسلام کے بارے میں غلط باتیں بتانا اور اپنی فیملی سے ہوئے جھگڑے کا غصہ اسلام پر نکالنا. ان کو اسلام کا کتنا علم ہے یا اس علم کو لے کر ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ ایک مفتی صاحب سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ ان کی بھی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے. جو سمپل بات جو ان کو سمجھائی جا رہی ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک نہیں بلکہ دو ویڈیو کی لنک ان کے بارے میں دے رہا ہوں, ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے. اور یہ بھائی مسلمان اور اسلام دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہیں مانتے. اور ان کے مسخرے پن پر واری جاؤں
کہ انہوں نے خود قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے ایک سورت بھی لکھ لی اور اس سورت کا نام لکھا ہے سورت یوٹیوب، اور بعد میں خود ہی قبول بھی کر لیا کہ وہ سورت کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے نا سائیکو ہونے کی ایک کھلی ہوئی نشانی۔ یوں تو عام طور پر یہ اپنے چینل پر خود کو علم کی فیکٹری کے طور پہ پیش کرتے ہیں، پر جب ایکچول علم والوں سے سابقہ پڑتا ہے تو خود ان کی زبانی سن لیجئے کہ یہ خود بتائیں گے کہ ان کا علم کس درجے کا ہے۔ میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا، میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا، میں آپ کے پاس یہاں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ نہیں، آپ جاننے کے لیے نہیں بلکہ آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گجب بےعزتی ہے لوگوں کو پتہ چلے میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ نا میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن میں جاہل ہوں، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میں جاہل مطلق، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے مفتی صاحبان؟ میں جاہل مطلق ہوں، دیکھیے میں جاہل ہوں، آپ لوگ تو علماء کرام ہیں نا، مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو جاہل ہیں نا بھی، جاہلان مطلق ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان کی جو مرضی کریں، آپ جو مرضی کریں، علماء کرام، مفتیان اعظام، ہم جوہلائے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ ہو گئی، آپ نے بار بار نہ کہے، ہمیں اپنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ اب یہ بھی بتا دو کہ یہ سچ والا بھائی جو اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو بھی نہیں مانتا، پر جب عورت کی بات آئے گی تو ان کی تین بیویاں ہیں۔ اس بندے کے دماغ کا علاج بھی ہو چکا ہے، یعنی اس بیچارے بھائی کو کوئی مینٹل پرابلم بھی ہے۔ جب یہ بندہ مسلمان تھا تو کتنا اچھا آدمی تھا، اور اسلام چھوڑنے کے بعد یہ بندہ کتنا جھوٹا بن گیا، کتنا بد اخلاق بن گیا، وہ بھی پتہ چلے گا خود اسی کے سگے بھائی کی زبانی۔ یہ لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ضرور دیکھیے۔ ان کے بھائی نے خود بتایا ہے ان کا پورا حال چال۔ اب آپ لوگ خود بتائیں کہ ایسے جھوٹے آدمی کی بات پر کتنا یقین کیا جائے اور اس کے اسلام چھوڑنے کو کتنا جسٹیفائی کیا جائے۔ یہ ایک سائیکو اور ہٹ درم آدمی کا کیس ہے کہ جب کوئی حق بات ماننے کو تیار ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ نا میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن جی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج جو ہوا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے سچوالا نے یہ کہا کہ بھئی میں تو جاننے والا آدمی، ماننے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن آخر کار وہ آدھے مومن بن کر آج جا رہے ہیں خدا کی ذات اور اس کی صفات کے قائل ہو کر۔ دوسرا بڑا کام آج یہ ہوا کہ سچوالا جو قرآن کے مقابلے پر مختلف صورتیں گڑھتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ان کی صورتوں کے اندر جھول ہے، لہٰذا وہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں ہو سکتی۔ آج کی اسٹریم میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ وہ عربی زبان نہیں جانتے، اور اس کا ثبوت یہ ہوا کہ ہم نے الایام کی جو پہلی عبارت ان سے پڑھوائی، نہ وہ عبارت پڑھ پائے اور نہ ہی وہ اس کا صحیح سے ترجمہ کر پائے۔ قرآن کریم تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے 2 دلیلیں دی، مجھے 3 دلیلیں دینی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے 2 دلیلیں ایسی دی ہیں کہ جن سے یہ قرآن کا اعلیٰ ترین ذہانت کی طرف سے نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل ریاضی کی تھی اور دوسری دلیل سائنسی تھی۔ تیسری بات جو آج ہوئی وہ یہ کہ سچوالا کا شروع سے لے کر آخر تک یہ اصرار رہا کہ چونکہ اللہ قرآن کریم میں 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور 3rd پرسن کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس اصول کا ہم نے ان سے جسٹیفیکیشن مانگا کہ آپ اس اصول کو کہیں سے، یونانی سے، سریانی سے، عبرانی سے، بھوٹانی سے، کسی بھی زبان سے آپ ثابت کر دیں، وہ کسی بھی زبان سے اس کو ثابت نہیں کر پائے۔ واضح رہے کہ یہ قرآن کا اصول نہیں ہے بلکہ زبان کا اصول ہے، اور زبان کے اصول کو ایکسٹرنل سورس سے ہی ثابت کیا جائے گا۔ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت کر رہا ہوں۔ یہ الزام جھوٹ اور بہتان تھا، چونکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے قرآن کو سچا ثابت نہیں کیا، بلکہ میں نے حسن نظامی کی کتاب سے سچ والا کے خود ساختہ اصول کو جھوٹا ثابت کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے پاس صبح قیامت تک کا ٹائم ہے، وہ یہ ثابت کر دیں کہ
मुसन्निफ का मुसन्निफ होने के लिए, माने जाने के लिए पूरे उसमें उसकी किताब में उसका फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। जैसे ही वो थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेगा तो वो मुसन्निफ के नाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका टाइम मैं सुबह क़यामत तक उनको देता हूं। जिस दिन वो ये उसूल साबित कर देंगे उस दिन वो मेरे पास आए और मैं उनको कुरान करीम की आयतें भी पढ़कर सुनाऊंगा कि कहाँ अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर खिताब किया है और कहाँ नहीं किया है। लेकिन वो दलीलें उस वक्त दी जाएंगी जब वो अपने उसूल को जस्टिफाई कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया ने देखा कि सचवाला जो अपनी अरबियत के जाम में इधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, उधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, वो एक बुनियादी तौर पर इबारत नहीं पढ़ पाए और अपनी जहालत का एतराफ़ करके माशाअल्लाह वो जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आते हैं टीम के तीसरे बंदे पर, यानी तीसरे भाई पर। इनका नाम है मिर्ज़ा गालिब।